میں ڈرائیونگ پوزیشن میں ہو گیا اور اسٹیئرنگ کو پکڑ لیا۔ ہرنام داس نے رسی کا سرا اس جگہ دبا رکھا تھا جہاں ڈیش بورڈ پر گولی لگی تھی۔ ٹینیسن نے کار کے پیچھے جا کر رسی کو کھینچا۔ یہ رسی میرے بائیں بازو کو اسی جگہ دبا رہی تھی جو کوہنی کے اوپر اور کندھے کے جوڑ کے درمیان تھا۔ میں سمجھ گیا کہ انسپکٹر ٹینیسن کیا دیکھ رہا ہے۔ انسپکٹر ٹینیسن رسی چھوڑ کر آگے آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا سمجھا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا۔ گولی شیشے میں سے گزر کر ڈرائیور کے بازو کو تھوڑا سا کاٹتی ہوئی اسٹیئرنگ کے درمیان سے گزری اور ڈیش بورڈ میں داخل ہو گئی۔ عمران علی کے بازو کو اسی گولی نے زخمی کیا ہے۔ ہم کار سے ہٹ آئے اور عمران علی کو ایک بار پھر گاڑی سے اتار کر ہرنام داس کے کمرے میں لے گئے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے اسے قمیض اتارنے کو کہا۔ اس نے قمیض اتار دی۔ انسپکٹر ٹینیسن نے اس کے بازو پر بندھی ہوئی پٹی کھولنی شروع کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمران علی نے بازو اپنی طرف کھینچتے ہوئے پوچھا۔ پٹی ٹھیک نہیں بندھی ہوئی، انسپکٹر ٹینیسن نے پٹی کھولتے ہوئے کہا۔ مجھے زخموں کی ڈریسنگ کا بہت تجربہ ہے، میں تمہاری پٹی صحیح طریقے سے باندھوں گا۔ اس نے پٹی کھول دی اور زخم کو ننگا کر دیا۔ میں نے آگے ہو کر زخم دیکھا تو 2 انچ سے کچھ زیادہ لمبا تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ گولی کا زخم ہے۔ چاقو یا ایسے ہی کسی تیز دھار آلے کے زخم اور گولی کے لمبوترے زخم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ زخم کیسے آیا ہے؟ انسپکٹر ٹینیسن نے عمران علی سے پوچھا۔ اس نے وہی جواب دیا جو وہ پہلے کوٹھی میں دے چکا تھا، یعنی کہ ایک مزدور نے ایک نوکیلی لکڑی اٹھا رکھی تھی جو اسے لگ گئی تھی۔ میں اس مزدور سے ملنا چاہوں گا، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ میں ان 2-3 آدمیوں سے بھی ملنا چاہوں گا جنہوں نے وہاں تمہیں زخمی ہوتے دیکھا تھا۔ جناب کانٹریکٹر صاحب، میں نے اسے اردو میں کہا، آپ ہمارا وقت ہی ضائع نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ کیا اب بھی آپ صحیح بات نہیں بتائیں گے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی، عمران علی نے دکھ زدہ سے لہجے میں جواب دیا۔ معلوم نہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ ہم نے خون آلود رومال لفافے میں ڈال کر ساتھ لے لیا، عمران علی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہم اپنے ہیڈ کوارٹر کو روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر عمران علی، اس کے خانسامے اور نوکر کو الگ الگ بٹھا دیا گیا۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن کچھ کھانے پینے کے لیے چلے گئے اور 2 گھنٹے بعد واپس آئے۔ اکٹھے بیٹھ کر کچھ دیر تبادلہ خیالات کیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اپنی کار عمران علی خود چلا رہا تھا، لیکن ابھی ہمیں اور بھی بہت کچھ معلوم کرنا تھا۔ مجھے ہیڈ کانسٹیبل شاہد حمید کا خیال آ گیا۔ اسے عمران علی کی کوٹھی میں بٹھائے 3-3.5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں نے اس سے رپورٹ لینے کے لیے ٹیلی فون پر عمران علی کی کوٹھی کا نمبر ملایا۔ ادھر شاہد حمید نے ریسیور اٹھایا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ عمران علی کے لیے 4 فون آ چکے ہیں۔ 3 فون آدمیوں کے تھے، 2 سے شاہد حمید نے ان سے فون نمبر لے لیے تھے۔ تیسرے آدمی نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میں پھر فون کر لوں گا۔ شاہد حمید انہیں بتاتا رہا کہ وہ عمران علی کا نوکر بول رہا ہے۔ چوتھے فون کا سن کر میں چونک اٹھا، وہ ایک عورت کا تھا۔ شاہد حمید نے اس سے نام پوچھا تو اس عورت نے اپنا نام وجنتی بتایا۔ شاہد حمید نے اس کا فون نمبر بھی لے لیا۔ وہ اپنا نمبر نہیں بتا رہی تھی۔ شاہد حمید نے مجھے بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ میں فون نمبر نہ پوچھوں تو صاحب ناراض ہوتے ہیں، آپ میری خاطر نمبر بتا دیں۔ اس نے نمبر بتا دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمران کا زخم اب کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے سے بہت اچھا ہے۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ سامعین کو یاد ہوگا کہ ڈیزی کے قتل میں اس انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکی وجنتی کا خصوصی ذکر آیا ہے۔ مقتولہ ڈیزی کا خاوند ڈینیل اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ قتل کی تفتیش کے دوران عمران علی سے میں نے پوچھا تھا کہ وہ وجنتی کو جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے جواب دیا تھا کہ وہ وجنتی کو نہیں جانتا۔ میں نے شاہد حمید سے وجنتی کا فون نمبر پوچھ لیا تھا۔ اس کا نمبر ملایا۔ ادھر کسی عورت نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ وجنتی، میں نے بڑی دھیمی آواز میں کہا۔ بول رہی ہوں۔ ادھر سے آواز آئی، کون؟ میں نے سرگوشی میں کہا، عمران۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وجنتی نے بےتابی سے کہا، تمہارے گھر فون کیا، پھر تمہارے دفتر فون کیا۔ اچھا بتاؤ گاڑی کا کیا بنا؟ میں نے فون بند کر دیا تاکہ اسے شک نہ ہو کہ یہ کوئی اور ہے۔
میں نے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ وجنتی اور عمران علی کی آپس میں بے تکلفی ہے یا تعلقات رسمی ہیں۔ وجنتی کی بتابی بتا رہی تھی کہ تعلقات بہت گہرے ہیں۔ وجنتی کے ساتھ فون پر بات کرتے وقت انسپیکٹر ٹینیسن میرے پاس نہیں تھا، شاید اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے فون بند کیا تو میری ہنسی نکل گئی، پھر ہنسی نکلتی ہی چلی گئی۔ کوئی آدمی اکیلا بیٹھا ہنس رہا ہو تو اسے پاگل نہ کہیں، بے وقوف اور احمق تو ضرور کہیں گے۔ انسپیکٹر ٹینیسن کمرے میں داخل ہوا تو میں ہنسی کے دورے میں مبتلا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ ٹینیسن میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے میری میز پر اس طرح انگلی 2-3 دفعہ ماری جس طرح دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس دلکش ساڑی کے ساتھ فون پر بات ہوئی ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے انگریزی میں وٹ کہا تھا، لیکن ہماری طرح وٹ نہ کہا بلکہ واٹ کہا اور الف کو بڑا لمبا کھینچا۔ یہ اس کی حیرت کا اظہار تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس دلکش ہندو لڑکی کو میں نے کس طرح فون کیا تھا اور صرف 2 لفظ کہے تھے۔ پہلے پوچھا تھا وجنتی، پھر کہا تھا عمران۔ میں نے ٹینیسن کو بتایا کہ وجنتی عمران علی کے لیے کتنی بے تاب تھی۔ کیا اسے تمہاری اور عمران علی کی آواز میں فرق معلوم نہیں ہو سکا؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ وہ عمران علی کے لیے اتنی بے چین تھی کہ عمران کا نام ہی سنا تو بول پڑی۔ میں نے کہا، آواز میں فرق معلوم نہ کر سکنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں سرگوشی میں بولا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران اور یہ لڑکی آپس میں سرگوشیوں میں بھی فون پر بات کیا کرتے ہیں۔ انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا، ان میں رازداری ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کی رازداری دوستی بلکہ ناجائز دوستی تک محدود ہو سکتی ہے، میں نے کہا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ وجنتی کا باپ سیاست میں سرکردہ حیثیت رکھتا ہے اور وجنتی جو اپنے آپ کو سوشل ورکر کہتی ہے دراصل پولیٹیکل ورکر ہے، ہمارا یہ شبہ بے بنیاد نہیں ہو سکتا کہ عمران علی کے ساتھ اس لڑکی کا تعلق سیاسی مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈی ایس پی میڈیوز کی بریفنگ بھی یہی ہے۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ عمران علی خود گاڑی چلا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ڈسپینسر شعیب کو اس نے عمدن ٹکر ماری ہے، یہ قتل کی کوشش ہے۔ پہلے میں کہتا تھا کہ عمران علی ڈسپینسر کو قتل کرنا چاہتا تو کسی اور سے قتل کروا سکتا تھا یا کوئی اور محفوظ طریقہ اختیار کرتا، لیکن اب میرے ذہن میں یہی بات بیٹھ گئی ہے کہ حادثے کے علاقے میں اس وقت ٹریفک نہیں تھی۔ عمران علی کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ڈسپینسر فلاں وقت ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جائے گا۔ عمران علی کی سکیم یہ تھی کہ وہ ڈسپینسر کو کار تلے روند کر نکل جائے گا۔ وہ تو نکل ہی گیا تھا۔ انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا، یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ اچانک کہیں سے یہ فوجی جیپ نکل آئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہسپتال کا نمبر ملایا اور کہا کہ ڈاکٹر کے ساتھ بات کرواؤ۔ اس نے ڈاکٹر سے ڈسپینسر کی حالت پوچھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ ٹینیسن نے پوچھا کہ ہوش میں آنے کا امکان ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا۔ ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے عمران علی کے خانسامے کو بلایا۔ اسے اور نوکر کو ہم عمران علی کے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں لائے تھے اور انہیں الگ الگ بٹھا دیا گیا تھا۔ اوئے میاں دیکھ، میں نے خانسامے سے کہا، کان کھول کر میری بات سننا۔ تم کوٹھی میں بہت جھوٹ بول چکے ہو، اب سچ بولنا ورنہ یہاں اپنی ہڈیاں توڑوا لو گے، پھر اپنے صاحب کے ساتھ کئی سالوں کے لیے جیل میں بند ہو جاؤ گے۔ تمہاری بیوی جوان ہے، وہ خراب ہوتی پھرے گی اور تمہارے بچے بھیک مانگتے پھریں گے۔ اپنی بیوی اور نوکر کے ساتھ بیان ملا تو لینا تھا۔ اس کا رنگ اڑنا شروع ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ پیٹ کی خاطر اپنے صاحب کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ اپنے صاحب سے نہ ڈرو، میں نے کہا، اس نے ایک سائیکل سوار کو ٹکر ماری ہے کار سے، اور میں نے جھوٹ بولا سائیکل سوار ہسپتال میں مر گیا ہے۔ تمہارے عمران صاحب کی باقی عمر اب جیل میں گزرے گی۔ اسے خوش کرنے سے اب تمہیں فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اب بتاؤ، سچ بولو گے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے پاس جانا چاہتے ہو تو سچ بولو اور جاؤ۔ آپ خود عقل مند ہیں حضور، اس نے کہا۔ ہم نوکر چا کر مالکوں کی خوشی دیکھتے ہیں، آپ پوچھیں صرف یہ عرض ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھنا۔ اس رات عمران علی کتنے بجے واپس آیا تھا؟ رات کا 1 بج چکا تھا صاحب، خان سامے نے جواب دیا۔ کیا وہ اپنی کار پر آیا تھا؟ یہ مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ صاحب کار پر نہیں آیا تھا، اس نے جواب دیا۔
مجھے نوکر کوارٹر سے بلانے آیا تھا، میں سویا ہوا تھا۔ نوکر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں باہر آیا۔ اس نے کہا کہ صاحب بلاتے ہیں۔ میں گیا، صاحب بیڈ روم میں تھا، اس کی قمیض اتری ہوئی فرش پر پڑی تھی، میں نے اس پر خون دیکھا، ایک آستین تو پوری کی پوری لال ہو گئی تھی، صاحب کے بائیں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں اور نوکر کو عمران صاحب نے کہا تھا کہ کوئی پوچھے تو بتانا کہ صاحب رات 10 بجے کار پر گھر آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں حضور، خان سامے نے جواب دیا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی سمجھا دینا۔ خان سامے نے جو بیان دیا وہ یہاں سے شروع ہوا کہ رات 1 بجے کے بعد نوکر اسے کوارٹر سے جگا کر عمران علی کے پاس لے آیا۔ عمران علی کو اس نے زخمی حالت میں دیکھا۔ عمران علی نے اسے نوکر کی موجودگی میں بتایا کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس سے بازو زخمی ہو گیا ہے۔ اپنی کار کے متعلق اس نے بتایا کہ ایک جگہ چھوڑ کر بھاگ آیا ہے۔ تم دونوں نے جو بیان دینا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ عمران علی نے خان سامے اور نوکر سے کہا، کہنا کہ صاحب رات 10 بجے واپس گھر آ گئے تھے، کار گیراج میں رکھی تھی، صبح دیکھا کار غائب تھی، پھر صاحب تھانے رپورٹ درج کروانے چلے گئے تھے۔ عمران علی نے ان دونوں ملازموں کو بیان زبانی یاد کروا دیے، انہوں نے یہی جھوٹے بیان ہمیں دیے۔ عمران انہیں یہ ٹریننگ نہ دے سکا کہ پولیس کی جرح اور تفتیش کا سامنا کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں ان کے بیان دہرانا نہیں چاہتا۔ ہماری تفتیش میں نوکر، خان سامے اور خان سامے کی بیوی کے بیانات میں بڑا صاف فرق نظر آ گیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شک تو یہیں سے پیدا ہو گیا تھا کہ ہر کوئی ٹھیک 10 بجے کہہ رہا تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی 1-2 منٹ اوپر یا نیچے نہیں کہتا تھا۔ خان سامے نے پردہ اٹھا دیا، اس سے ہم نے مزید تفتیش کی، کچھ اور باتیں پوچھیں اور اسے باہر بھیج کر عمران علی کے نوکر کو بلا لیا۔ کیوں بھائی؟ میں نے پوچھا۔ اس رات تمہارا صاحب کتنے بجے گھر آیا تھا؟ 10 بجے حضور، اس نے جواب دیا۔ انسپیکٹر ٹینیسن اس کے قریب کھڑا تھا اور نوکر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹینیسن نے اس کے سامنے جا کر اس کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے اوپر کو اٹھا لیا۔ ٹینیسن ہٹا کٹا آدمی تھا اور نوکر کا جسم ٹینیسن کے جسم کا نصف تھا۔ نوکر کے پاؤں فرش سے تقریباً 2 فٹ اوپر اٹھ گئے۔ ٹینیسن نے اسے دیوار کی طرف پھینکا، وہ دیوار سے لگ کر گرنے لگا تو ٹینیسن نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ نوکر نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے اور دوہرا ہو گیا، پھر اس کے گھٹنے فرش پر لگے اور پھر اس کا ماتھا فرش پر جا لگا۔ وہ چند سیکنڈ سجدے کی پوزیشن میں رہا، پھر ایک پہلو پر لڑک گیا۔ نوکر کے چہرے کا رنگ لاش جیسا ہو گیا تھا، اتنے زوردار گھونسے سے اس کی تلی پھٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ ٹینیسن نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر کھینچے اور اسے اٹھا کر بینچ پر بٹھایا۔ اس کے چہرے پر کرب اور اذیت کا تاثر تھا۔ سچ بولو، ٹینیسن نے اسے اردو میں کہا، پھر پوچھا، تمہارا صاحب رات کتنے بجے آیا تھا؟ اس نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید مجھے ہندوستانی سمجھ کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے وہی باتیں کہیں جو خان سامے کو اس کا بیان لینے سے پہلے کہی تھیں۔ اسے بھی کہا کہ اس کا صاحب بڑے لمبے عرصے کے لیے جیل میں جا رہا ہے۔ اپنے صاحب کو مت خوش کرو، انسپیکٹر ٹینیسن نے اسے کہا، اپنے خدا کو خوش کرو۔ ایک ہی گھونسے سے اس بیچارے نوکر کو خدا یاد آ گیا۔ کچھ میری باتوں کا اثر تھا کہ اس نے اپنے صاحب کو دل سے اتار دیا اور سچ بولنے پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ آدھی رات کے بعد بہت بعد دروازے کی گھنٹی بجی، نوکر نے گیٹ کھولا اور اپنے صاحب عمران علی کو پیدل دیکھا۔ گیٹ کی بتی جل رہی تھی۔ نوکر عمران کے کپڑے خون میں لت پت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اندر جا کر عمران علی نے قمیض اتار کر فرش پر پھینک دی۔ گھر میں فرسٹ ایڈ ڈریسنگ کی چیزیں موجود تھیں جو نوکر اٹھا لایا۔ عمران علی نے نوکر سے زخم اور بازو سے خون دھلوایا اور اسی سے دوائیاں وغیرہ لگوا کر پٹی بندھوا لی۔ یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران علی کی بیوی اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ نوکر کے بیان کے مطابق عمران علی نے اسے خان سامے کو بلا لانے کے لیے بھیجا، پھر انہیں بیان یاد کروائے۔ خان سامہ شاید یہ بتانا بھول گیا تھا کہ عمران علی نے اسے اور نوکر کو 10-10 روپے دیے تھے، جو اس وقت اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ اس نوکر سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ یہ عمران علی کا خاص آدمی ہے، بلکہ اس کا قابل اعتماد رازدان ہے۔ اس کی زبان کھل گئی تھی اور وہ پردے اٹھاتا چلا جا رہا تھا، لیکن جو راز ہم لینا چاہتے تھے وہ اس کے پاس نہیں تھا۔
مثلاً ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ عمران کی وجنتی کے ساتھ دوستی کا مقصد کیا ہے، کیا یہ جاسوسی کرتے ہیں یا سیاسی فیلڈ میں در پردہ کام کرتے ہیں، یا یہ محض دوستی ہے۔ ہمارا صاحب عیاش آدمی ہے، نوکر نے کہا۔ جب بیگم یہاں ہوتی ہے تو صاحب گھر میں ٹھیک رہتا ہے، اور بیگم میکے چلی جائے تو صاحب گھر میں شراب بھی پیتا ہے، اور کوٹھی میں عورتیں بھی آتی ہیں، رات کو جشن بھی ہوتے ہیں۔ کیا نئی سے نئی عورتیں آتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کون ہیں؟ ایک ہندو لڑکی زیادہ آتی ہے، نوکر نے جواب دیا۔ اس کا نام وجنتی ہے، اس کے باپ کا نام لالا جے پال ہے۔ یہ لڑکی زیادہ تر دن کے وقت آتی ہے، اگر شام کے بعد آئے تو جلدی چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ صاحب کی خاص دوستی ہے۔ ایک کرسچن لڑکی کے ساتھ بھی صاحب کی خاص دوستی تھی، وہ ہسپتال میں مر گئی تھی۔ اس کا خاوند اس جرم میں پکڑا گیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو زہر دیا ہے۔ اس کا نام ڈیزی تھا، میں نے پوچھا۔ جی حضور، اس نے جواب دیا۔ ڈیزی کبھی کبھی آتی تھی۔ میں نے اور ٹینیسن نے مزید کوریدنا شروع کر دیا۔ یہ بڑا طویل اور تکلیف دہ طریقہ تفتیش تھا۔ نوکر ہمارے ساتھ تعاون کرتا رہا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہم جو بھید لینا چاہتے تھے اس کا ہمیں ہلکا سا اشارہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ آخر ٹینیسن کے ذہن میں ایک سوال آ گیا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے، انسپیکٹر ٹینیسن نے اس سے پوچھا، کہ تمہارے صاحب نے تمہیں کبھی بند لفافہ دیا ہو کہ یہ وجنتی کو یا کسی اور کو دے آؤ؟ یہ کام تو میں کرتا ہی رہتا ہوں، نوکر نے جواب دیا۔ 15-20 دنوں بعد عمران صاحب مجھے ایک بند لفافہ دے کر کہتا تھا کہ وجنتی کو دے آؤ، ساتھ یہ ضرور کہتا تھا کہ وجنتی نہ ہو تو کسی اور کو نہ دینا، یہ بھی کہتا تھا کہ لفافہ کوئی اور نہ دیکھے۔ وجنتی کے علاوہ نوکر نے 2 اور آدمیوں کے نام لیے جنہیں عمران علی کوئی پیغام لفافے میں بند کر کے نوکر کے ہاتھ بھیجا کرتا تھا۔ نوکر نے ان کے ایڈریس بھی بتا دیے۔ کیا ڈیزی کو بھی وہ اسی طرح کبھی کبھار لفافہ بھیجا کرتا تھا؟ نہیں صاحب بہادر، نوکر نے جواب دیا۔ اس کے گھر صاحب نے مجھے کبھی نہیں بھیجا تھا۔ وہ چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند سیکنڈ بعد کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ڈیزی اور عمران صاحب میں ناراضگی ہو گئی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ڈیزی کی موت سے 20-25 دن پہلے ایک شام ڈیزی صاحب کے پاس آئی تھی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ جانے کا انداز ایسا تھا جیسے غصے یا ناراضگی میں ہو۔ تم نے ان کی باتیں نہیں سنی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو صاحب مجھے چائے یا پانی کے لیے کہتا ہے، نوکر نے جواب دیا۔ ڈیزی اور وجنتی کی تو صاحب بہت خاطر تواضع کیا کرتا تھا۔ میں جب چائے یا شراب وغیرہ لے کر کمرے میں جاتا تو ان کی ایک آدھ بات سن لیا کرتا تھا، لیکن جس روز ڈیزی آخری بار آئی اس روز صاحب نے مجھے کچھ لانے کے لیے اندر بلایا ہی نہیں۔ پھر ڈیزی جلدی چلی گئی تو مجھے خیال آیا کہ ان میں کچھ انبن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ڈیزی کوٹھی میں نہیں آئی۔ تمہیں انبن کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی؟ نہیں صاحب بہادر۔ عمران علی کسی اور جرم کا مجرم تھا یا نہیں، اس کا یہ جرم واضح اور قابل یقین شہادت سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ گاڑی خود چلا رہا تھا اور اس نے ایک سائیکل سوار کو ٹکر ماری اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پھر اس نے ایک کار کی چوری کی جھوٹی رپورٹ تھانے میں درج کروائی۔ اب اسی کی باری تھی، اسے لپیٹ میں لے کر اقبالی کروانا تھا۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، میں نے ٹینیسن کو بتائی۔ اس نے تجویز پسند کی۔ پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ رات ہو گئی ہے، اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے اور رات 1:30-2 بجے عمران سے تفتیش شروع کریں گے۔ یہ وقت تفتیش کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ملزم یا مشتبہ پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اسے کچھ دیر پہلے مرغن کھانا کھلایا جاتا ہے جس سے اسے نیند زیادہ آتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی، اس لیے ہم نے اسے آزمانا بہتر سمجھا اور عمران علی کو اندر بلا لیا۔ یہ میرا کمرہ تھا، ٹیلی فون میز پر رکھا تھا۔ انسپیکٹر ٹینیسن میری اسکیم کے مطابق یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ وہ 1 گھنٹے بعد واپس آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے انگریزوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عمران بھائی، میں نے کہا، اگر یہ کیس صرف میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تم جیسے صاحب حیثیت آدمی کو اتنا پریشان نہ کرتا۔ اس بندر کی اولاد گورے انسپیکٹر کی موجودگی میں میرا زور نہیں چلتا۔ تم میرے مسلمان بھائی ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں کہیں کوئی انگریز یا ہندو افسر موجود ہے وہ کسی مسلمان کو مسلمان کی مدد نہیں کرنے دے گا۔ یہ کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ملک صاحب، عمران علی نے میری طرف جھک کر رازداری کے لہجے میں کہا،
آپ میری مدد کریں، باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ خدا کی قسم جھولی بھر دوں گا۔ اگر آپ کی نوکری چلی جاتی ہے تو میں آپ کو تا حیات موجودہ تنخواہ آپ کے گھر بھیجتا رہوں گا۔ اگر آپ کہیں گے تو حساب کر کے تمام رقم یکمشت دے دوں گا۔ یہ حساب کر لیں گے۔ میں نے کہا، تم اپنے والد صاحب یا بیوی کو اطلاع تو نہیں دے سکے ہوگے کہ تم CIA کے پاس ہو؟ اطلاع کیسے دیتا ملک صاحب؟ اس نے کہا، مہلت ہی کہاں ملی ہے، یہ گورا چلا گیا ہے۔ میں نے کہا، فون یہ رکھا ہے، میں باہر نکل جاتا ہوں، تم جلدی جلدی جسے فون کرنا چاہتے ہو کر لو، دیر نہ لگانا۔ میں باہر سے دروازہ بند کر دوں گا کیونکہ یہ دستور ہے، اور بات ذرا آہستہ کرنا، آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔ میں کمرے سے نکل گیا، باہر سے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ انسپکٹر ٹینیسن کہیں چلا نہیں گیا تھا، وہیں ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ یہ ہمارے DSP میڈیوز کا کمرہ تھا۔ میرا ٹیلی فون DSP کے ٹیلی فون سے ملا ہوا تھا۔ باہر سے کسی کا فون آتا تو میرے فون کی گھنٹی بجتی تھی۔ ریسیور ایک ہیڈ کانسٹیبل اٹھاتا تھا۔ فون اگر میرا ہوتا تو وہ ریسیور مجھے دے دیتا، اور اگر DSP کا ہوتا تو میرے فون پر جو بٹن لگا ہوا تھا وہ دبا کر DSP سے پوچھ لیا جاتا کہ فلاں کا فون ہے، وہ بات کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بات کرنا چاہتا تو میرا فون اس کے فون پر ڈائریکٹ کروا دیا جاتا تھا۔ عمران علی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ میں نے فون DSP کے فون سے ملا دیا ہے۔ میں ٹینیسن کے ساتھ DSP کے کمرے میں جا بیٹھا اور اس کا ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ ٹینیسن نے اپنا کان ریسیور کے ساتھ لگا لیا۔ کسی فون کی رنگ جا رہی تھی، کسی نے فون اٹھایا، ہم دونوں سن رہے تھے۔ ہیلو، یہ زنانہ آواز تھی۔ وجنتی، یہ عمران علی کی آواز تھی۔ وجنتی، زیادہ وقت نہیں ہے، معاملہ بگڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس وقت CIA ہیڈ کوارٹر میں شامل تفتیش ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے نوکروں سے پولیس نے صحیح بیان لے لیے ہیں۔ تم نہیں جانتے معاملہ کیوں بگڑا ہے، وجنتی نے کہا۔ جسے تم نے ٹکر ماری تھی میں ہسپتال میں جا کر معلوم کر آئی ہوں۔ زیادہ باتیں نہ کرو وجنتی، عمران نے کہا۔ میں چوری چوری فون کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان انسپکٹر کو ہاتھ میں لے لیا ہے، اس کے ساتھ وہی انگریز انسپکٹر ہے جس نے ڈیزی کے قتل کی تفتیش کی تھی، اور مسلمان انسپکٹر بھی وہی ہے۔ وہ آ نہ جائے، میری بات سنو، فون پر کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، اپنے دوستوں سے کہو کہ غائب ہو جائیں۔ پش دیم انڈر گراؤنڈ۔ پتا جی کو بتا دینا۔ تم نے کوئی بیان دیا ہے؟ وجنتی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، عمران نے جواب دیا۔ اب میرا بیان لیں گے۔ سنبھل کر، وجنتی نے کہا۔ سوچ کر، اپنے ابا جان کو اطلاع دے دی ہے؟ نہیں، عمران نے جواب دیا۔ کسی اور سے انہیں فون کروا دینا، خود نہ کرنا۔ ہاں عمران سنو، وجنتی نے کہا۔ تم نے مجھے فون کیا تھا، پھر بند کیوں کر دیا تھا؟ کب؟ عمران نے پوچھا۔ کس وقت؟ آج، وجنتی نے جواب دیا اور اسے وقت بتا کر کہا۔ میں نے تمہیں فون کیا تو تمہارا نوکر بولا، اس نے بتایا کہ تم باہر نکل گئے ہو۔ اب خیال آتا ہے کہ وہ آواز تمہارے نوکر کی نہیں لگتی تھی۔ اس کے شاید 1 گھنٹے بعد تمہارا فون آیا۔ تم نے سرگوشی میں میرا اور اپنا نام لیا۔ اوہ، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم نے کوئی خاص بات تو نہیں کی تھی؟ نہیں، وجنتی نے کہا۔ میں نے اتنا کہا تھا کہ میں نے تمہارے گھر فون کیا، پھر تمہارے دفتر فون کیا، پھر تمہاری گاڑی کے متعلق پوچھا تھا، لیکن تم نے فون بند کر دیا۔ میں نے اس وقت تمہیں فون نہیں کیا تھا، عمران نے پہلے سے زیادہ گھبراہٹ سے کہا۔ مجھے اس وقت CIA ہیڈ کوارٹر میں لے آئے تھے، اور گھر میں میرے فون پر پولیس کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہاں فون نہ کرنا۔ اس نے مجھ سے میرا فون نمبر پوچھا تھا، وجنتی نے کہا۔ میں نے بتا دیا۔ اب محتاط رہنا، عمران نے کہا۔ فون پر کوئی بات نہ کرنا۔ اچھا، اب فون بند کرتا ہوں۔ وش یو گڈ لک عمران، وجنتی نے کہا، اور فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد عمران نے کسی اور کو فون نہ کیا۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن کچھ دیر انتظار کرتے رہے، پھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کر لیا فون عمران بھائی؟ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس نے کہا۔ والد صاحب کو اطلاع دینی تھی کہ میں یہاں ہوں۔ وہ پریشان تو بہت ہوں گے، میں نے کہا۔ پریشان تو ہونا ہی تھا، اس نے کہا، اور مسکرا کر کہنے لگا، ان کی پریشانی کا حل آپ کے پاس ہے۔ میرے والد صاحب تو مجھ سے بھی زیادہ فیاض ہیں، احسان کا صلہ بادشاہوں کی طرح دیتے ہیں۔ عمران بھائی، میں نے کہا، میں احسان کرنے میں فیاض ہوں، لیکن اپنے جرم کو تسلیم تو کر لو۔ مجھے کچھ بتاؤ گے تو ہی میں تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ نکال سکوں گا۔ میری باتوں پر اعتبار کر لیں ملک صاحب، اس نے کہا۔ انسپکٹر ٹینیسن سے پوچھیں کہ وہ کیا مانگتا ہے، میں کیش دوں گا۔ تم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو ہم تم سے پیسے کیوں لیں؟
میں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک بات ذہن میں آ گئی۔ میں نے کہا انسپکٹر ٹینیسن سے یہ نہ پوچھنا کہ وہ کیا مانگتا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ وجنتی کے ساتھ میری دوستی کرا دو تو پھر کیا کرو گے؟ وجنتی؟ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ وجنتی کون ہے؟ اس ہندو لڑکی کو بھول گئے جو ڈیزی کے قتل کے کیس میں شامل تفتیش ہوئی تھی؟ میں نے کہا وہ جو ڈینیل کی دوست ہے، اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ عمران علی نے کہا۔ میں تو اسے جانتا ہی نہیں۔ عمران علی، میں نے کہا تم ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہو جہاں تمہارے منہ سے نکلا صرف ایک لفظ تمہیں ساری عمر کے لیے جیل میں بند کروا سکتا ہے۔ سوچ کر بات کرو۔ زبان پر آئے ہوئے لفظ کو منہ سے نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو۔ میں اسے اٹھا کر باہر لے گیا اور اس کمرے میں بٹھا دیا جہاں پہلے بٹھایا ہوا تھا۔ وہاں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل موجود تھے۔ میں انسپکٹر ٹینیسن کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ عمران علی رشوت پیش کرنے پر آ گیا ہے۔ ہم نے آپس میں تبادلہ خیالات کیا اور یہ طے کیا کہ ٹیلی فون ایکسچینج میں وجنتی کے فون پر اپنا ایک آدمی بٹھا دیا جائے۔ ابھی ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا موجودہ انتظام عام نہیں ہوا تھا۔ انگلینڈ میں یہ رائج ہو چکا تھا، انڈیا میں یہ صرف 2 محکموں کو دیا گیا تھا، انٹیلیجنس اور CIA۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کا استعمال CIA نے بہت محدود رکھا تھا۔ ہم نے دوسرا یہ انتظام کرنے کا فیصلہ کیا کہ وجنتی اور اس کے باپ کی اور عمران علی کی تمام ڈاک متعلقہ ڈاک خانوں سے ہمارے پاس آئے اور ہم سینسر کر کے اسے سپرد ڈاک کریں۔ پاکستان میں آج کل بھی ڈاک سینسر ہوتی ہے، لیکن ہر خط سینسر نہیں کیا جاتا، چند ایک خطوط کھولے جاتے ہیں۔ جنگ عظیم کے دوران ڈاک کا سینسر بڑا ہی سخت تھا۔ بعض مشتبہ افراد کی ڈاک باقاعدگی سے سینسر ہوتی تھی۔ یہ انٹیلیجنس اور CIA کا کام تھا۔ یہ فیصلے کر کے میں اور انسپکٹر ٹینیسن رات 2:30 بجے واپس آنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ میں نے غسل کیا، کھانا کھایا، آرام کیا اور 2:30 بجے اپنے ہیڈ کوارٹر میں جا پہنچا۔ چند منٹ بعد انسپکٹر ٹینیسن آ گیا۔ عمران علی جو اپنی دنیا کا شہزادہ تھا، بغیر بستر کے ایک چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ دروازے میں بغیر وردی ایک کانسٹیبل سٹول پر بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ اٹھا۔ میں نے اس سے عمران علی کے متعلق پوچھا۔ ملزم کانسٹیبلوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی بات تفتیشی افسروں کے کام آ جاتی ہے۔ سگریٹ مانگتا رہا ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس کے اپنے سگریٹ شام کو ہی ختم ہو گئے تھے، کسی نے اسے سگریٹ نہیں دیا، پیسے دیتا تھا کہ سگریٹ لا دو۔ ہم نے اسے بتایا کہ ملزم کو سگریٹ دینا جرم ہے۔ یہ ایک سگریٹ کے 5 روپے دیتا تھا۔ پھر اس نے ایک سگریٹ کے 10 روپے پیش کیے، لیکن کسی نے اسے سگریٹ نہ دیا۔ عمران علی تو شرابی تھا اور سگریٹ نوشی کا بھی عادی تھا۔ نشہ سگریٹ کا ہو یا ہیروئن کا، اس سے ٹوٹا ہوا انسان اپنا ایمان اور اپنی عزت بھی دے دیا کرتا ہے۔ نشہ کردار کی بہت بڑی کمزوری ہے، شخصیت میں ذرا سی بھی پختگی نہیں رہتی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہی کمزوری عمران علی میں ہے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ اسے ہمارے پاس بھیج دو۔ ہم اپنے کمرے میں چلے گئے اور 4-5 منٹ بعد عمران علی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور اس کا سر ڈول رہا تھا۔ اس پر نیند کا غلبہ تو تھا ہی، لیکن وہ شراب اور سگریٹ کے نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے جان تو جھوٹ نے بھی نکالی ہوئی تھی۔ میں اس کی نفسیاتی حالت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ عمران بھائی، میں نے اسے کہا، ہو تو تم بھی پکے ڈھیٹ، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ڈھیٹ پن ہمارا پیشہ ہے اور ہمیں اسی کی تنخواہ ملتی ہے۔ تم جیت نہیں سکتے، ہمارا تو یہی کام ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی نیند میں بول رہا ہو۔ میرے یار، میں نے کہا، سیدھے سادے اور بڑے آسان 2-3 سوال ہیں جن کے جواب پرائمری پاس بھی دے سکتا ہے۔ تم تو ماشاءاللہ عقل مند آدمی ہو، ہمارے ہر سوال کا جواب ہاں ہے۔ میں نے جواب بتا کر تمہاری مشکل آسان کر دی ہے۔ اب یوں کرو کہ ہمارے ہر سوال کے جواب میں اپنی زبان سے ہاں کہہ دو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وجنتی کے ساتھ تمہاری بڑی گہری دوستی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ تم اپنی گاڑی خود چلا رہے تھے اور تم نے اس سائیکل سوار کو ٹکر ماری، اور ٹکر اس لیے ماری کہ تم اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ کہو یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ یہ غلط ہے کہ میں اس غریب کو جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اس نے یکلخت بیدار ہو کر اور کرسی سے آگے ہو کر پرزور طریقے سے کہا۔ میں تو اسے جانتا تک نہ تھا، میری اس غریب کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟
تم بھی اسے جانتے تھے؟ ہم بھی اسے جانتے ہیں، میں نے کہا۔ اس کا نام شعیب ہے اور یہ اسی ہسپتال کا ڈسپینسر ہے جس ہسپتال میں تمہاری دوست ڈیزی زہر خورانی سے قتل کی گئی تھی، اور یہ ڈسپینسر اس کیس میں نہایت اہم گواہ تھا۔ اس کیس کے ساتھ تمہارا تعلق بھی تھا۔ انتقام کی وجہ موجود تھی جو تم خود بتاؤ گے۔ تم نے اسے قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ… عمران علی اچھل کر اور میز پر ہاتھ مار کر کہنے لگا کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ سائیکل سوار کون ہے۔